بھارت عالمی سطح پر دہشت گردی کی پشت پناہی کرتا ہے۔ ایک طرف بھارت کئی دہائیوں سے کشمیریوں کو دھمکانے کے لیے ریاستی دہشت گردی کو سرکاری پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو دوسری طرف نہ صرف اندرون بلکہ بیرون ملک بھی مخالفین کے لیے دہشت گردی کا استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کا اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے کا خوفناک ریکارڈ ہے۔ انتہا پسند مودی کی قیادت میں بھارت اپنے سفارت خانوں کو سفیروں کے بھیس میں اپنے جاسوسوں کے ذریعے خفیہ کارروائیوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خالصتان سکھ رہنما کے قتل میں ملوث کینیڈا سے ملک بدر کیا گیا بھارتی سفارتکار بھی خفیہ ایجنسی را کا سربراہ پون کمار ہے۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے قتل پر سویڈش اسکالر اشوک سوائن نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈا میں مودی کی مافیا طرز کی کارروائی نے بھارت کو مغرب کی نظروں میں بدمعاش ریاست بنا دیا ہے، کیونکہ کینیڈا کے شدید رد عمل کے بعد امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت دنیا بھر کے ممالک مودی حکومت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل پر پاکستان کے موقف کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ بھارت کا دہشت گردی کا نیٹ ورک عالمی سطح پر پھیل چکا ہے۔ سکھ رہنما کے بھارتی جاسوسوں کے ہاتھوں قتل نے ایک قابل اعتماد بین الاقوامی شراکت دار کے طور پر نئی دلی کو مشکوک بنا دیا ہے۔ بھارت پاکستان اور کشمیریوں کے خلاف اپنے مذموم عزائم کو حاصل کرنے کے لیے میڈیا، سائبر ٹیکنالوجی اور دہشت گردی کو بڑے ہائبر ٹولز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بھارت پڑوسی ممالک میں عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پھیلا رہا ہے، خصوصاً اس وقت پاکستان را کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ اور جاسوسی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مودی حکومت علاقائی اور عالمی استحکام کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ کشمیری اور خالصتان رہنما پوری دنیا میں بھارت کی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن رہے ہیں۔ سکھ رہنما کے حالیہ قتل پر کینیڈا حکومت کا سخت موقف مودی حکومت کی حقیقت کھولنے کے لیے کافی ہے۔ نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے دور میں بھارت کا امیج نرم مزاج ریاست سے سخت گیر ریاست بن چکا ہے۔ مودی حکومت کی طرف سے ہندوتوا نظریے کی حمایت بھی مذہبی دہشت گردی کی ہی ایک شکل ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کو نئی موساد سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جو اسرائیل کی دہشت گرد خفیہ ایجنسی ہے۔